بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، خاکسار ابوالحسن واحد رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ جب بھی یوم صدیق اکبر آتا ہے، سامعین و ناظرین بقیہ ویڈیو ملاحظہ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملے اور آپ ویڈیو ملاحظہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سال میں جمادی الاخری یا جمادی الاخرہ کی 22 تاریخ کو یا اس تاریخ کی مناسبت سے آگے پیچھے کی تاریخوں میں حضرت خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عرس منایا جاتا ہے، یہ موقع آتا ہے، تو اس موقع پر اہل تشیع اپنے مختلف بیانات میں، تقریروں میں واقعہ فدق کا ذکر کرتے ہیں، باغ فدق کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ براہ راست معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور کچھ آپ کا اس میں گرامی نہیں لیتے لیکن اس انداز سے بیان کرتے ہیں یہ باغ فدق حضرت بی بی صاحبہ کا حق تھا اور یہ مسلمہ حق تھا، لیکن ستم کیا گیا، ظلم کیا گیا، آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو اس قسم کے الفاظ سے اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے مقرر ہیں سفید ریش، ہم ان کے اس بات کی تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور ببانگ دہل یہ بات کرتے ہیں کہ الفاظ کہ ستم کیا گیا، ظلم کیا گیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بالاجماع خلیفہ بلا فصل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی گستاخی ہے۔ تو ان الفاظ کی ہم مذمت کرتے ہیں اور سختی سے تردید کرتے ہیں، اور ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باغ فدق کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہوا اور وہ ستم ہوا، یہ سب من گھڑت ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ جو شیعہ کی اپنی کتب ہیں اس میں بھی یہ مختلف انداز سے بیان ہوا ہے جو اس کی جھوٹ اور من گھڑت ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، مفسرین و محدثین، علماء ملت سب کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔